اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف و تمجید ہماری زندگی کا مقصد ہے، اور بہترین ہستیوں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان مطہر پر درود و سلام بھیجنا ہماری زندگی کا دوسرا اہم مقصد ہے کہ جن کے صدقے میں کائنات خلق ہوئی ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی ہم مخلصانہ سلام پیش کرتے ہوئے استقبال کرتے ہیں پروگرام تزکیہ نفس میں۔ عزیزو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہر گناہ سے پاک خلق فرمایا ہے، اور اس کی خلقت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے۔ ہم جب دنیا میں آئے تو بالکل بے گناہ تھے، بے داغ تھے، کسی بھی گناہ کی بیماری ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ انسان جب بالغ ہوتا ہے اور خواہشات اسے گھیر لیتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کی پاک دامنی میں داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے، گناہ سے آلودہ ہو کر گنہگار سے گنہگار بنتا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے پھر بھی اپنی رحمت کے دروازے اپنے بندوں پر بند نہیں کیے، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا رکھا تاکہ کوئی بھی بندہ گناہ کے بعد استغفار کرے، توبہ کرے، واپس لوٹ کر آنا چاہے تو آ سکے۔ نفس کو پاک کرنا اور پاک رکھنا ہماری اپنی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کا واحد ذریعہ ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنے نفس کو آلودہ گناہوں سے رکھے اور کامیاب ہو جائے۔ قد افلح من زکاها، کامیاب وہی ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ وقد خاب من دساها، تباہ وہی ہوا جو نفسانی خواہشات کا اسیر ہو گیا۔ شرک، کفر، نفاق، جھوٹ اور پھر ظلم جیسی خطرناک بیماریوں کا ذکر ہم کرتے آئے ہیں۔ ظلم پر کافی گفتگو ہوئی ہے۔ ایک ظلم ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتے ہوئے انسان بہت عظیم ظلم کرتا ہے، شرک کر کے، جو کبھی بخشا نہیں جائے گا مگر یہ کہ شرک انسان چھوڑ دے۔ دوسرا ظلم کا مرحلہ ہے انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے گناہ کے ذریعے سے۔ انسان کے جتنے ذاتی اور پرسنل گناہ ہوتے ہیں اتنے ہی ظلم وہ اپنے نفس پر کرتا ہے۔ یہ بخشے جا سکتے ہیں، اس کا امکان زیادہ ہے، صرف اسے پشیمان ہونا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں واپس آنا ہے، اور کیے ہوئے گناہوں پر انسان مکمل نادم ہو کر دوبارہ گناہ کی طرف نہ لوٹنے کا عزم کرنا ہے۔ گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے، لیکن ایک ایسا ظلم ہے کہ جو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا، جس کا تعلق دوسروں سے ہے۔ اپنے علاوہ کسی پر بھی ذرہ برابر ہم نے ظلم کیا، اللہ سبحانہ تعالی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس ظالم کو وہ معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑائے۔ اللہ نے
مظلوم کو یہ حق دیا ہے کہ مظلوم اگر خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے، تو ظالم سے اللہ ہرگز راضی نہیں ہوگا۔ آج کا جو عنوان ہے، جہاں ہم نے ظلم کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا اور ظلم کی مختلف صورتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، وہیں آج ہمارا موضوع ہے معالجہ، ظلم کی اس خطرناک بیماری کا علاج کیا ہے۔ اگر ہم نے اس سے پہلے کیا ہے، یقیناً کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں، میں نے بچپن سے لے کے اب تک کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی، کسی کی غیبت نہیں کی، کسی کو ہم نے ذرا برابر نقصان نہیں پہنچایا، زبان سے، آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے اور اپنے دیگر حرکات و سکنات سے، تو میں سمجھوں گا یہ خود بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہوگا کہ جو اس طرح کا معصومانہ دعویٰ کرے۔ ہم سب گنہگار ہیں، یقیناً کسی کو ہم نے دکھ دیا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، چاہے وہ اپنے ہوں، قریبی یا پرائے ہوں، اجنبی ہوں۔ ہمیں اس گناہ کی بیماری سے نجات بھی حاصل کرنا ہے۔ بیماری سمجھ میں آ گئی ہے کہ کتنی خطرناک ہے، کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی کی بارگاہ میں ظالم گڑ گڑا کر بھی معافی مانگے تو وہ معافی اسے نہیں ملنے والی، مظلوم جب تک اسے معاف نہ کرے۔ اب ظلم چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صرف زبانی حد تک ہو، عملی حد تک ہو، اس میں مال انوالو ہو یا صرف عزت ہی کا معاملہ ہو، کوئی بھی کسی بھی طرح کا ظلم۔ تو علاج کیا ہے؟ عزیزو، ہر گناہ کو ہم اگر مرض سمجھتے ہیں تو مرض کا علاج کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ ایک دوا تجویز کرے اور اٹھا کر کے وہ دوا ہم نے کھا لی تو اس بیماری سے نجات مل گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج آسان ہے، اس لیے کہ فوراً بیمار کو اپنی بیماری کا احساس ہو جاتا ہے، دوڑتا ہوا طبیب کے پاس چلا جاتا ہے۔ طبیب بھی چونکہ یہ ظاہری جسمانی بیماری ہے، اس کو سمجھ کر کے اس بیماری کے علاج کے لیے دوا تجویز کر دیتا ہے۔ آپ پرسکرپشن اٹھاتے ہیں، فارمیسی میں جاتے ہیں، دوا پہلے سے تیار ہوتی ہے، اس کو لیتے ہیں، کھاتے ہیں اور آپ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایسا کوئی نسخہ گناہوں کی مصیبت سے نجات پانے کے لیے اور بیماری سے نجات پانے کے لیے موجود نہیں ہے، بلکہ خود انسان کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ خود اسے مسلسل کوشش کے ذریعے، مسلسل محنت و مشقت کے ذریعے سے ان گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے۔ اور کسی بھی گناہ کے لیے دو بنیادی ارکان ہیں کہ آپ کو اس گناہ کی، اس بیماری کی تمام مصیبتیں، اس کے منفی اثرات اور عذاب کا علم ہو جائے۔ جب انسان جان جائے کہ میں اگر کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کروں گا تو کبھی بھی میں جنت نہیں جا سکتا ہوں، ظالموں کی سپورٹ کروں گا تو ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا ہوں، اور کبھی بھی اللہ اسے اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ مظلوم معاف نہ کرے، تو اس جان لینے کی وجہ سے وہ اپنے کیے سے
نادم ہو کر عملاً کوشش کرے گا کہ اس ظلم کا کوئی نہ کوئی ازالہ کرے۔ کیسے کرے گا؟ دو چیزیں ہیں، جاننا پھر اس کے بعد عمل کرنا۔ یہی علم اور عمل، یہی دو چیزیں ہیں کسی کے علاج کے لیے، کسی بھی گناہ کے علاج کے لیے، خاص کر ظلم کے لیے آج ہم بات کر رہے ہیں۔ تو ان دو کو ملا کر کے انسان اپنی طرف سے ہونے والے ظلم کا ازالہ کرے اور اس خطرناک بیماری سے مرنے سے پہلے چھٹکارا پالے، کیونکہ اگر مر جائے اور کسی کا حق میرے گردن پر ہو تو میرے اولاد بھی چاہے نا، میں نجات نہیں پا سکتا۔ بہت 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 کٹھن منزل ہے، بہت کٹھن منزل ہے۔ آئیے ہم علاج کی طرف متوجہ ہوں۔ پہلے تو جان گئے کہ کتنا خطرناک مرض ہے اور ظلم کتنی خطرناک بیماری ہے۔ اس پہلے مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم عملی کوشش کریں، مظاہرہ کریں۔ وہ کیا؟ اگر کسی پر ہم نے ظلم کیا، چھوٹا یا بڑا، معمولی کسی کی غیبت کی، کسی کو برا بھلا کہا، اس کا دل ٹوٹ گیا، کسی کو دکھ پہنچا، کسی کے دل میں ہماری وجہ سے کوئی خوف پیدا ہوا، ہماری وجہ سے کسی کو نقصان ہوا، اس کی عزت میں کوئی حرف آیا، اس کے ناموس میں کوئی کمی آ گئی، یا اس کے مال میں ہم نے کوئی ایسا تصرف کیا اس کی اجازت کے بغیر، یہ سارے جتنے بھی ظلم کے اقسام ہیں ہم نے بتائے ہیں آپ کی خدمت میں، تو اس کا ازالہ ایسا ہے کہ ہم چلے جائیں سیدھے مظلوم کے پاس جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ کمال انسان کا یہ ہے کہ وہ خدا کے سامنے ذلیل نہ ہو، بندوں کے سامنے جھکنے سے، اپنی غلطیوں کے اعتراف کر لینے سے کبھی بھی وہ چھوٹا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے سے بہت کم عمر والے کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، آپ چلے جائیں، اس سے کہیں مجھے معاف کرو، کیونکہ اللہ نے میری معافی تمہارے حوالے کر رکھی ہے۔ تم معاف کرو گے تو میں معاف ہو سکوں گا، بخشا جاؤں گا، اور اگر تم نہیں معاف کرو گے تو میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں۔ معاف کرو۔ معاف کرنے کے لیے اگر آپ انکساری کی حالت میں جاتے ہیں، تواضع کی حالت میں جاتے ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ جاتے ہیں، تو چاہے کتنا ہی سنگ دل ہوگا وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ واضح رہے کہ اگر کسی کا مال کھایا ہے تو مال لوٹانا ضروری ہے۔ تصرف کیا مال میں، اس کی اجازت آپ کو لینی ہے، اور اگر اجازت نہیں لی تھی، اجازت کے بغیر تصرف کیا تھا، تو اس سے معافی مانگنی ہے، اسے حلالیت طلب کرنا ہے کہ میرے اس تصرف کو تم حلال قرار دے دو، ورنہ میرے اس تصرف کی وجہ سے مصیبت مجھ پر آئے گی۔ تو پہلے کیا کرے؟ سیدھے سیدھے چلا جائے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جس کے پاس معافی کے لیے جانا ہے، ایسی ہم نے بڑی زیادتی کی ہے اس کے ساتھ کہ اس کا سارا ذکر اس کے سامنے کریں گے تو وہ اور زیادہ دکھی ہوگا، یہ اور زیادہ ہم سے ناراض ہوگا، اور زیادہ اسے ہم سے تکلیف ہوگی کہ اس کے پیٹھ پیچھے ہم نے کیا کیا، اس کی تفصیل اس کو سنائیں گے، اور زیادہ اسے دکھ ہوگا۔ ایسی صورت میں کیا ہم ساری باتوں کو کھول کھول کے اس کے سامنے رکھیں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف اتنا مجموعی طور پر
ان جنرل کہیں کہ میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے تم پر ظلم کیا ہے، تمہاری غیبت کی ہے، تمہاری برائی چاہی ہے، تمہارا برا کیا ہے، تمہارے مال میں تصرف کیا ہے، یا تمہارا مال کھایا ہے، تم مجھے معاف کر دو۔ اگر اتنی سی بھی مجمل آپ نے معافی مانگی اور اس نے کہا کوئی بات نہیں جائیے ہم معاف کرتے ہیں، کافی ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تفصیل بیان کرنے سے وہ زیادہ ہرٹ ہوگا، وہ زیادہ دکھی ہوگا اور اس کے دل کو زیادہ تکلیف پہنچے گی، اور معافی مانگ کر زیادہ آپ اسے اور تکلیف میں نہ ڈالیں، بلکہ اس کو بالکل بھلا کر کے اس کے سامنے مجموعی طور پر معافی رکھیں، معافی وہ کر دے گا تو معاف کر دے گا تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب یہاں پر دوسرا ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب کیسے ہوگا؟ کیا معافی کے دروازے بند ہو گئے اس کے مرنے پر؟ اللہ تو معاف کرنے والا نہیں، مظلوم تو ہے نہیں جو معاف کرے، اب کیا ہوگا؟ جواب اس کا آسان ہے کہ اللہ نے پھر بھی دروازہ بند نہیں رکھا ہے، واپس لوٹ کر آنے والے کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے رکھے ہیں۔ ایسے ظالم کے لیے کہ جس نے ظلم کیا، غیبت کی، کسی پر زیادتی کی اور وہ دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے بھی دو اہم قسمیں ہیں اس کی۔ ایک قسم ہے مال جس کے اندر انوالو ہے، اس میں تو آپ مال اس کا جتنا ہے جدا کریں گے، اس کے ورثاء کے حوالے کریں گے اگر مال کی صرف بات ہے، لیکن مال اس میں انوالو نہیں ہے، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس کی دیگر جو دل کو تکلیف پہنچانے والی دل شکنی وغیرہ کے اس طرح کے ظلم ہوئے ہیں، تو آپ اپنے اور خدا کے درمیان بیٹھیں گے، اس مظلوم کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے اور کہیں گے پروردگار تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اور اس کے بدلے میں نے جو زیادتی اس پر کی ہے اسے بھی معاف کر دے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ خالق ہمارا بھی ہے اور اس مرنے والے کا بھی ہے، مرنے والے کی بھی جو برزخ میں مشکلات ہیں، آپ کی اس دعا سے اسے فائدہ پہنچے گا، اس کی روح چیخ چیخ کر کہے گی کہ جا میں نے بھی تجھے معاف کر دیا کہ تو نے میری بخشش کے لیے دعا کی ہے۔ یہ بہترین معافی اصول کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر کسی نے بہت زیادہ ظلم کیا، اس کی قبر پر جائے، قبر پر اس کی بخشش کے لیے دعا کرے، اور اگر کوئی اتنا بڑا ظلم نہیں ہے تو اپنی نمازوں کے بعد اس کی بخشش کے لیے دعا کرے، اور دعا کے نتیجے میں اللہ سے یہ بھی چاہے کہ اللہ اس کی طرف سے معاف کر دے آپ کو کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ یہ علاج ہے جو ہو چکا اس کا۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، دل شکنی کا سبب بنے، اذیت پہنچائی، آپ صدق دل سے چلے گئے معافی مانگنے کے لیے، وہ ہے جو معافی نہیں دیتا، اب کیا کریں گے؟ ایک طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ اللہ تو معاف نہیں کرنے والا، مظلوم ہی معاف کرے گا۔ اب یہ مظلوم ایسا ہے کہ جو معافی دینے سے انکار کرتا ہے کہ بھئی میں تو معاف نہیں کروں گا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا سلوک، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ کچھ لوگ ہیں واقعاً بھی اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، میں ہرگز معاف نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے تم کو میں معافی نہیں دوں گا۔ آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے؟
نہیں، آپ کو مسلسل اس سے معافی طلب کرنی ہے عاجزی کے ساتھ، تاکہ آپ بری و ذمہ ہوں۔ معاف وہ نہیں کرتا ہے کسی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ایگوئزم کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی پرابلم ہے۔ کب تک آپ معافی مانگتے رہیں گے؟ جب بھی اس کا آپ کے سامنا ہو، آپ کہیں گے یار میں تمہارا گنہگار، تم مجھے معاف کر دو۔ یہ نہیں کہ بھئی ایک دفعہ ہم نے معافی مانگی، نہیں معاف کرتا، بھاڑ میں جا، میں بھی کوئی گیا گزرا نہیں ہوں، میں تمہارے سامنے کوئی بھیک مانگ نہیں رہا ہوں، میں تم سے کوئی گیا گزرا ہوں کہ ہمیشہ آ کر تمہارے سامنے ناک رگڑوں، نہیں، میں نے معافی مانگی، نہیں دیتا، جا۔ ایسا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ مزید آپ اس پرانے طریقے پر چلنے لگے ہیں کہ زیادتی کی ہے اور مزید آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں۔ لیکن اتنا بھی انسان اس کے سامنے گڑ گڑانے نہ لگ جائے کہ وہ آہستہ آہستہ متکبر مزید بنتا جائے، ایسا نہیں۔ آپ کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ نے زیادتی کی، اور اس کا اظہار جہاں آپ بیٹھیں اس کے بارے میں کر دیں کہ میں تو معافی مانگتا ہوں، میرے ساتھ تو یہ واقعی زیادتی ہوئی ہے۔ اب وہ معاف کرے نہ کرے اس کا مسئلہ ہے۔ آپ کے اندر وہ عاجزی بھی ختم نہ ہو، اس میں بھی اعتدال ہو، اور ادھر سے اگر اس نے معاف نہیں کیا تو آہستہ آہستہ وہ معاف کر سکتا ہے۔ اگر نہ بھی کرے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف سے معاف کر دیتا ہے۔ بوجھ اب اس کے سر پہ آ گیا ہے کہ تم اتنے سخت ہو گئے، تھوڑی سی تمہارے اندر اللہ نے پاور کیا رکھ دی کہ تم بن گئے خود ایسے انسان کے جو دوسرے کو معاف نہیں کرنا چاہتے۔ تو اللہ فرمائے گا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسرے پر رحم نہیں کر سکتا ہے اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے کو معافی نہیں دے سکتا ہے تو اس کو بھی معافی نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ سب سے زیادہ جنت کی طرف تیزی اس کے ساتھ بڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنے میں پہل کرتے ہیں۔ یہ وہ صفت ہے جو انبیاء کی ہے، اولیاء کی ہے، معاف کر دینا فوراً، بغیر کسی معافی کی اس کیفیت کے انتظار میں رہے کہ وہ آئے گڑ گڑائے، اس کی ناک رگڑوں گا پہلے پھر معافی دوں گا۔ نہیں، ادھر اس نے ذرا برابر بھی پشیمانی کا اظہار کیا، آپ نے کہا جا ہم نے معاف کر دیا۔ حور جیسے مجرم کو میرے مولا نے کیسے معاف کیا، اور وہ بھی اس خطرناک ریگزار اور سنگلاخ زمین کربلا، امام حسین علیہ السلام نے کیسے معاف کیا۔ اس کی معافی مانگنے کے جملے ابھی زبان سے جاری نہیں ہوئے تھے کہ سینے سے امام حسین علیہ السلام نے لگا لیا کہ بس معافی کیا، تم حر ہو دنیا اور آخرت میں، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو انبیاء اور اولیاء کی صفت اپناتے ہیں ان کا بیڑا بھی بہت جلد پار ہوتا ہے، ان کی بھی خطاؤں کو اللہ جلدی معاف کر دیتا ہے۔ جو دوسرے کی غلطی کو، خطا کو، گناہ کو، ظلم کو، زیادتی کو معاف نہیں کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں، وہ زیادہ مشکل میں مرتے ہیں، مشکلات میں رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انصاف والا ہے، وہ دونوں طرف دیکھتا ہے۔ ایک آدمی زیادتی کرنے کے بعد گڑ گڑا کے معافی مانگ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ مظلوم اب بن گیا ظالم کہ کہتا نہیں معاف کروں گا۔ اللہ انصاف کرتا ہے درمیان میں۔
تو یہ ہو گیا علاج، جو کر چکے اس کا علاج۔ اب ہمیں بچنا ہے کہ دوبارہ ہم سے خطا نہ ہو، تو پھر ہمیں یہی کام کرنا ہے کہ چوکنا رہنا ہے، کسی کو اپنے ایک آئینے کے طور پر واعظ مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، آپ بہترین دوست اس کو بنائیں اپنا کہ جو آپ کی طرف سے ہونے والے ہر گناہ پر نظر رکھ کے فوراً آپ کو ٹوکے، آپ کو بتائے، بے جھجک ہو کر بتائے، اور آپ خود اس کے اس کام کے لیے اس کو شاباشی بھی دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی بیوی کو آپ اس طرح کے لیے، اس کام کے لیے مقرر کریں، ہو سکتا ہے آپ اپنے اچھے کسی دوست کو، کسی بھائی کو اس کام کے لیے مقرر کریں، جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ ان میں سے دیکھیں کہ کون ایسا ہے کہ جو واقعاً مخلص ہے آپ کے لیے، اور آپ کی غلطیوں کو وہ دیکھ کر آپ کی اصلاح چاہتا ہے، نہ یہ کہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کو اپنا آئینہ بنا لیا اور ہر دن ہم اپنے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے رہے، تو ہم سے غلطیاں کم سے کم ہوں گی۔ ظلم کا بھی یہی علاج ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جو آپ کو بار بار جگہ جگہ پہ ٹوکے کہ یہ تم نے بات غلط کی تھی، اس کے ساتھ تم نے زیادتی کی، تمہارے انداز میں یہ خرابی تھی، تمہاری زبان تلخ تھی، تمہارا ہاتھ اٹھا تھا صحیح غلط طریقے سے اٹھا تھا، تمہارے لب و لہجے میں تلخی تھی، سختی تھی۔ یہ ساری باتیں جو آپ کا سب سے قریب ہے اس کو ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی ایک ایسا آدمی۔ ہمارے علماء کی یہ بہت ہی اچھی صفت رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی معلم کے سامنے زانو ادب کو تہ کرتے ہیں، اور اخلاق کے معاملے میں وہ ہر بار تذکر چاہتے ہیں۔ حتیٰ بھی جو رہبر معظم اس وقت پورے ایک ملک کو چلا رہے ہیں، ان کے پاس بھی ان سے کچھ عمر میں بڑے بزرگ ایسے ہوتے ہیں علماء میں سے کہ جو درس اخلاق آپ کو دیتے رہتے ہیں۔ آپ خود جاتے ہیں ان کے پاس کہ انہیں کچھ اخلاقی باتیں یاد دلائیں اور تذکر دیں، تاکہ انسان باغی نہ بن جائے، طاغی نہ بن جائے، اور غرور اور تکبر اور عجب جیسی بیماریوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اگر ہر کوئی آئے اور تعریف ہی تعریف کرے اور ہماری طرف کوئی بھی تنقید کی نگاہ ہی نہ ڈالے، تو ہرگز ہم صحیح راستے پر چل نہیں سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم طاغوت بن جائیں، ہو سکتا ہے ہم سمجھیں کہ بھائی ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اتنی تعریف میرے لیے مل رہی ہے، میرے خلاف کوئی نہیں بولتا، تعریف ہی تعریف کوئی کر رہا ہے، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے، تو نتیجے میں ہم برے سے برے ہوتے چلے جائیں گے، ہمارا نفس طغیان کرنے لگ جاتا ہے۔ بہترین یہی ہے کہ انصاف کی راہ کو اپنا کر کے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کرے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو ہم ظلم جیسی خطرناک بیماری سے دور رہیں گے، اور یہی کمال ہے انسان کا۔ میں کہتا ہوں اگر ذاتی انسان کے گناہ رہ بھی گئے مرنے سے پہلے، تو مرنے کے بعد بھی ان گناہوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، لیکن ظلم رہ گیا ہمارے سر پر کسی کا، اگر کوئی ایک معمولی ظلم رہ گیا، ہمیں نجات نہیں مل سکتی۔ اس لیے انسان کو ظلم کے معاملے میں بہت ہی چوکنا اور ہوشیار رہنا ہے، کسی بھی لحاظ سے اپنے اندر اس بیماری کو نہیں رکھنا ہے، اور اس بیماری کے ساتھ مرنا تو ہرگز نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے ان تمام چیزوں سے صاف ہو جائیں۔ کسی کا مال کھایا تھا لوٹا دیں، کسی کو تکلیف دی تھی جائیں گڑ گڑا کے معافی مانگ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک عزیز ہو جائیں گے، سرخرو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے۔ کتنے آپ سبک ہو جائیں گے ذمہ داریوں سے، آپ کو اس وقت اندازہ ہوگا جب سامنے موت کا فرشتہ آ چکا ہوگا۔ لوگ پرواہ نہیں کرتے، لوگ کسی کے مال کھانے کو، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کو، کسی کی عزت اور آبرو میں ہاتھ ڈالنے کو بالکل ہی
بے باک اور لاپرواہ ہو کر آسانی کے ساتھ ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس خطرناک مرض سے محفوظ رہنے کی توفیق دے، اور کوئی ہمارا ایسا مد مقابل میں انسان نہ ہو جب ہم مریں کہ اس کا کوئی حق ہمارے سر پر ہو۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی کمال ہے۔ کوئی دنیا کے کسی بھی انسان کا حق آپ کے سر پر رہ جائے یہ نہ ہو، سارے حقوق کو ادا کر کے انسان تیار ہو جائے۔ جی ہاں، میں بھی کالز کی طرف آتا ہوں، ہمارے پہلے کال پہ شامل کرتا ہوں، دیکھتے ہوں کہ ان کا کیا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون میری بہن، کہاں سے ہیں؟ میں مسز رضوی بات کر رہی ہوں، میں نے بھی 2 سوال پوچھنے تھے۔ مسز رضوی کہاں سے بول رہی ہیں بہن؟ ہاں، میں لنکن سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہاں، 2 سوال یہ تھے۔ ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص ہے جس نے مطلب آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں، جیسے آپ کی ہمارے اپنے کردار کے عیب ہیں وہ سب لوگوں میں مشہور کر رکھے ہیں، مطلب آپ ہماری عزت برباد کر دی ہے، اور پھر ہم مطلب غصے میں یا انتقاماً ہم بھی اس کی برائیاں غیبتیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ مطلب اس نے پہلے ایک ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی تو ہم نے پھر مطلب انتقاماً اس کے ساتھ کیا کہ مطلب اس کا کردار بھی لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور پھر مطلب اس شخص نے ہم سے معافی نہیں مانگی، تو کیا ہمیں اس سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ ایک خاندان ہے، اس میں ایک بھائی ہے، وہ دوسرے بھائی کی مطلب ساری جائیداد کو غصب کر لیتا ہے، اور خاندان کے باقی افراد جو ہیں وہ مطلب دونوں بھائیوں میں سے کسی کی بھی حمایت نہیں کرتے، نہ وہ مظلوم کی حمایت کرتے ہیں اور نہ وہ ظالم کو کچھ کہتے ہیں، تو کیا وہ خاندان کے افراد بھی گناہ گار ہوں گے؟ شکریہ۔ بہت عمدہ سوال ہیں، اور یہ بالکل حالات حاضرہ میں بہت اہم سوال ہیں جو واقعاً بھی عملاً پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا کیا سوال ہے۔ چلیے، بہرحال ہم 2-4 کال ہم لے سکیں گے، ٹائم ہمارے پاس ہے۔ مسز رضوی نے واقعاً بھی بہت اہم سوال کیا ہے لنکن سے کہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، وعلیکم السلام۔ برمنگھم سے بول رہا ہوں۔ کون میرے بھائی؟ برمنگھم سے سجاد صاحب بول رہا ہوں جی۔ سجاد برمنگھم سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب میرا ایک مسئلہ ہے زندگی کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کہ میں شادی کی تھی پاکستان، انہوں نے رخصتی نہیں کی تھی، کیا اس کی گئی تو مطلب اس مطلب کہ جی شادی نے کی تھی، میں رخصتی نہیں کی تھی، تو انہوں نے میرے کو حق میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں لڑکی تو، اور میں لڑکی شادی کر کے واپس آ گیا، انہوں نے میں اجل جا انہوں کا حق میں سی میں دے دیتا انہوں نے، تے بعد انہوں نے رخصتی کی، انہوں نے کہا جی تسی ہن سانو حق میں بھی دیو اور پلس والا لڑکی خرچہ بھی دیو۔ میں پھر مولانا صاحب نے پاکستان چیک نو بلایا، انہوں نے کہا اس طرح سے ہے کہ بند ہے، وہ کہتے جی نہیں بند ہے گا۔ میں کہا ٹھیک ہے، فقہ جعفری بیٹھ کے انہوں نے مولانا صاحب نے کہا جی تسی غلط نکاح پڑھایا تے انہوں نے تانوں بھی اندر کراواں گے تے پلس نال تسی انہاں تے حق میں دیو۔ انہوں نے جذباتی ہو کے سارے بندے کھول کے 10 پریشر پا کے میرے تے حق میں دی ڈیمانڈ کی تھی انہوں نے، تو لہٰذا میرا بندہ نہیں، اس مطلب تسی مینوں ذرا تھوڑا مطلب طرح آگاہ کرو، مہربانی ہوگی۔ نہیں، اس میں کیا آپ سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال آپ بتائیے، سوال کیجئے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اگر لڑکی نے نکاح کیتا حق مہر اس کا الاؤ ہے، اگر اس نے لڑکی نے انہوں نے رخصتی نہیں کیتی ہوئے؟ کیا نہیں کی تھی وہ؟ رخصتی انہوں نے کی تھی، لڑکی توڑی نہیں انہوں نے حال تک۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، انہوں کا کیا بندہ حق مہر بندہ اور خرچہ بندہ، بس مینوں یہ دسنا۔ ٹھیک ہے، مہربانی۔ ٹھیک ہے، بہت عمدہ یہ بھی سوال ہے۔ آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اگلے کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے، کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ مزید اگر کالز ہیں تو ہم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم محسن ملٹن کین سے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ آج ایک واقعہ گزرا میرے ساتھ، تو اس کے بارے میں تھوڑا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جمعے کی نماز ہماری جو ادھر ہوتی ہے، اس میں جو ہال ہے، مین ہال،
اس میں پارٹیشن ٹیمپری پارٹیشن کر دیتے ہیں اور پارٹیشن کے آگے جو ہے تھوڑا سا گیپ رکھتے ہیں. تو جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر آج میں تھا بائی چانس, تو جب میں سجدے میں گیا تو جو دوسری سائڈ کے اوپر لیڈیز کی سیکشن تھی, تو جب سجدے میں گیا تو میری تھوڑی سی نگاہ اس محترمہ کے اوپر پہنچی. میں نے شکل وغیرہ تو نہیں دیکھی بٹ مجھے پتا چلا کہ وہ لیڈی میرے ساتھ تھی. تو کیا یہ جائز ہے کہ جمعے کی نماز میں ایک دوسری غیر محرم میرے بالکل ساتھ ہو اور آگے ایسے گیپ چھوڑا ہو, کیا نماز میں عورتوں کو پیچھے ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر تھوڑا سا کلیریفائی کریں کیونکہ یہ تھوڑا آج مجھے پرابلم ہوئی ہے اس کی. ٹھیک ہے, یہی پوچھنا تھا سر. شکریہ, خدا حافظ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ خدا حافظ. اگرچہ موضوع سے اس سوال کا کوئی تعلق نہیں تھا لیکن کوئی بات نہیں, چلیے ہم نے نوٹ کر لیا ہے. اگلے کال کو شامل کرتے ہیں. اچھا چلیے, تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام, نقوی صاحب فرمائیے. کیسے مولانا؟ کیسے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. مولانا میں آج آپ سے, آپ کا جو ٹاپک ہے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے اور میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں آپ کا جی ٹریٹمنٹ آف انجسٹس. تو مولانا میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک تو انجسٹس وہ ہوتا ہے جس میں آپ فزیکلی کسی پہ ظلم کرتے ہیں اور اس فزیکلی نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کے متعلق اگر کوئی انصاف نہیں ہوتا تو وہ فزیکلی اس کا پتہ چل جاتا ہے. اور ایک ناانصافی وہ ہوتی ہے جو آپ قلم کے زور پہ کرتے ہیں اور قلم کے زور سے اس کی ناانصافی کا اظہار کر دیتے ہیں, جو کہ عام تو لوگ دیکھ نہیں سکتے لیکن قلم والے جو سمجھتے ہیں اس کو ناانصافی کو سمجھتے ہوئے اس ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جو قلم سے کسی پر ناانصافی کی جائے اور قلم سے کسی کے ساتھ ظلم کیا جائے, کیا وہ ناانصافی جو ہے کرنے والا اگر صاحب اقتدار بھی ہو, اگر انصاف کی کرسی پہ بیٹھا بھی ہو اور اپنی طاقت سے استعمال کر رہا ہو, تو کیا وہ ظلم جو ہو رہا ہے جس سے فزیکلی ہو رہا ہے اس کے اور قلم کی مار دینے والے کا جرم جو ہے یہ برابر ہوگا یا اس کی سزا زیادہ ہوگی اور جو فزیکلی ہے اس کی سزا کم ہوگی؟ پلیز ذرا اس کا بتا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ, جزاک اللہ. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب گلاسگو سے آپ آئے اور آپ نے بھی موضوع سے متعلق ہی سوال کیا. بس 2 ہی کال ہم لے سکیں گے, ٹائم کی گنجائش بالکل نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں انیس حیدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جناب انیس حیدر صاحب فرمائیے. کیا حضور آپ کا بہت اچھا, آپ کا یہ پروگرام ہے تزکیہ نفس, یہ حقیقت میں بہت بڑا جہاد ہے جی, اور نفس کے بارے میں مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بہن بھائیوں میں ناچاکی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں ہوتی ہے اور ایک دوسرے کی یعنی غیبتیں ہونے لگتی ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, یہ اس نے کہا اس نے نہیں کہا. تو اگر کوئی بیچ میں اس میں پڑتا بھی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی آپس میں تفصیح ہو جائے اور یہ دونوں میں صلح ہو جائے, تو ہوتا بعض دفعہ ہو جاتا ہے یہ ایسا, یعنی ٹھیک ہو جاتے ہیں معاملات اور بعض دفعہ نہیں ہو پاتے. تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ اگر یعنی کوئی تیسرا شخص اس کے بارے میں کوشش کرے تو یہ کرنا چاہیے یا؟ بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ. بہت عمدہ سوال ہے. بس آخری کال کو ہم لیں گے, ہمارے پاس ٹائم بالکل ہی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. ماشاء اللہ, فرمائیے چودھری صاحب. کیا حال ہے آپ کا؟ بس اسلام کرنا تھا جناب اور دعا کے لیے درخواست ہے. بہت شکریہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے چودھری صاحب جرمنی سے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, احسن. بہت شکریہ ناظرین آپ کا, اور آپ نے تحمل سے سنا گفتگو کو, اور ہمارے اس پروگرام میں سوال کرنے والوں نے کچھ سوال کیے. جو لوگ سوال رکھتے تھے نہیں پہنچ سکے, ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں, اور آپ کی انشاءاللہ جب باری آئے گی اور آپ سوال کرنا چاہیں گے تو یقیناً ہم آپ کی خدمت میں ہوں گے. جو سوال آئے ہیں ان کے جواب میں جلدی دے دوں. مسز رضوی لنکن سے بہت عمدہ سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ بہرحال ظلم کرتے ہیں, عزت سے کھیلتے ہیں, بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر سے انتقاماً اسی کام کو انجام دیتے ہیں, ان کی بے عزتی کرتے ہیں یا ان کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہیں تاکہ حساب برابر ہو جائے.
اور اس کے بعد ادھر سے معافی تو نہیں مانگی جاتی، تو کیا ادھر سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہے۔ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے معافی نہیں مانگی، میرا معاملہ ہے کہ میں گناہ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ میرے معاملات ٹھیک ہوں، میرے معاملات اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ میں نے اگر ظلم کیا ہے، کسی کی عزت سے کھیلا ہے، مجھے معافی مانگنی ہے۔ میری عزت کے ساتھ بھی اس نے کھیلا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، وہ معافی مانگتا ہے، معافی بھی دینے کے لیے تیار، اور اگر نہیں مانگتا تو کوئی بات نہیں، یہ وہ اپنے اعمال کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ لیکن میں یہ سوچ کر کے کہ اس نے بھی حساب برابر کر دیا لہٰذا مجھے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ جو ظلم کا داغ ہے وہ تو اس طرح نہیں دھلتا ہے۔ مجھے چاہیے کہ میرے معاملات کو درست کروں، باقی اللہ پہ چھوڑتے ہیں اور خود اس بندے پہ چھوڑتے ہیں کہ جس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یہ تو ضروری ہے کہ معافی مانگی جائے۔ دوسرا عمدہ سوال آپ کا یہ ہے کہ رشتہ داروں میں کچھ ہیں کہ جو زبردستی جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں، غاصب بن جاتے ہیں، اور خاندان کے دوسرے افراد بھی تماشائی بنے بیٹھے ہیں، خاموش ہیں، درمیان میں نہ انصاف کی بات کرتے ہیں، نہ جس کا حق چھین لیا گیا اس کی سپورٹ کرتے ہیں، نہ اس کی کہ جو غاصب ہے کبھی وہ مذمت کرتے ہیں۔ دیکھیے درمیان میں رہنے والوں کی جتنی بھی قربت ہے اتنی ہی ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کم از کم انصاف کی بات کریں، کچھ نہیں تو کم از کم غاصب کا ساتھ نہ دیں، اور جو جن کا حق چھین لیا گیا ہے ان کے ساتھ ہمدردی جتائیں۔ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے، اگر اتنا بھی نہیں ہے تو یقیناً گنہگار ہیں، اور وہ بھی اگر اپنی خاموشی سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں غاصب کو تو وہ بھی اسی کے ظلم اور اسی کے گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سجاد صاحب برمنگھم سے بہت آج کل کے حالات کے مطابق سوال کیا ہے کہ گئے تھے، شادی کی، زبردستی ان سے حق مہر بھی لے لیا گیا، اور شادی کا جو اصل مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہوا، یعنی ان کی جو بیوی بنی تھی لیگل وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی ہے۔ تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یقیناً ظلم ہے جنہوں نے لے لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ لڑکے والے ہی ظلم کرتے ہیں اور مرد ہی جو ہے ظلم کا سبب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتنی ایسی داستانیں جس میں عورت ظالم ہے، ظلم کرتی ہے۔ ظلم نہ مرد سے نہ عورت سے کسی سے بھی مخصوص نہیں ہے۔ ظلم کے پیچھے توجہ سے سنیے، ظلم کے پیچھے تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک خود خباثت باطنی ہے، اندرونی خباثت ہے، خبیث ہے انسان، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کہ اس خباثت کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دوسری چیز ہے ایمان کی کمی، تیسری چیز ہے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے اختیار کا ناجائز تصرف، ناجائز استعمال۔ اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے یا کوئی طاقت دی ہے، کوئی پاور دی ہے، کوئی کرسی دی ہے، کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی مرتبہ ملا ہے، یا پھر کسی کے پیسے ہاتھ لگے ہیں اور اس وقت اس پیسے کے اوپر اس کا تصرف ہے۔ تو بہرحال یہ جو اللہ کی طرف سے ملنے والی تھوڑی سی ہی صحیح طاقت انسان کو ملتی ہے، ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی، جیسے اس کو تھوڑی سی طاقت ملی اور اس طاقت کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ میرا کوئی نہیں بگاڑنے والا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ طغیانی کرتا ہے، دوسرے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ ابھی موقع عورت کو مل گیا کہ اس نے کسی کے ساتھ شادی کی، فرض کریں حق مہر بھی لے لیا، اور اس کے جو حق زوجیت ہے اس کو بھی ادا نہیں کرے، الٹا اس پر جو ہے نا دھمکیاں اور اس پر چڑھائی، اس پر مختلف قسم کے وہ جو ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں وہ ہیں۔ تو ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ عورت کرے یا مرد کرے۔ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ شادی کے معاملات میں بھی یہ جو دونوں طرف سے ظلم کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو، اور ہر کوئی انصاف سے کام لے اور ناجائز کسی بھی دنیا کی لالچ میں ظلم نہ کرے۔ محسن صاحب ملٹن کین سے نماز جمعہ کے بارے میں پوچھا کہ
ایک مسجد ہے جہاں پر پارٹیشن ہے اور اس طرف خواتین ہیں اس طرف مرد ہیں، تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اچانک ان کی نگاہ کسی خاتون پر پڑ گئی. تو پہلے تو یہ کہ اگر اچانک نگاہ چہرے کو قبلے سے ہٹایا تھا نگاہ پڑی تھی، ایک تو ہوتا ہے دیکھنا ایسے، ایک ہوتا ہے صرف نگاہوں سے نگاہوں کو ترچا کر کے دیکھنا، اس سے نماز تو باطل نہیں ہوتی ہے، اور اگر بری نیت سے نہیں تھا تو پھر گناہ بھی نہیں ہوتا ہے. اپنی جگہ پر مطمئن رہیں کہ آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ عورتوں کو پیچھے رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، خواتین کو پیچھے رہنا چاہیے یا پھر درمیان میں ایسا پردہ ہو کہ جو ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں. اگر پردے کا پارٹیشن کا مطلب یہ ہو کہ آر پار دونوں طرف سے نظر آ رہا ہو تو وہ تو پردہ نہیں کہتے، اس سے تو کوئی چیز پردہ نہیں اس سے کہا جاتا ہے. لہٰذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ اگر ایک صف میں ادھر ہے تو درمیان میں پارٹیشن ہے تو پارٹیشن کچھ ایسی ہو کہ اس میں ایک دوسرے کا کوئی وجود کلیئر نظر نہ آ رہا ہو. اگر تھوڑا بہت سایہ وغیرہ نظر آتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ وہ پارٹیشن اس طرح ہو کہ باقاعدہ ان دو کو آپس میں جدا رکھے. یہ ہو گئی محسن بھائی کی بات. نقوی صاحب گلاسگو سے بہت عمدہ سوال کیا کہ ایک تو ظلم ہوتا ہے فزیکلی، ایک ظلم ہوتا ہے زبان سے، ایک ظلم ہوتا ہے قلم سے. اگر کوئی ظلم قلم سے کرے اور کوئی اس کے قلم کو سپورٹ کرے، اس کو سپورٹ کرے لکھنے والے کو بھی کہ جو قلم سے ظلم کر رہا ہے، تو کیا وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے؟ بالکل برابر کا شریک ہے. اور چہ بسا ایسے گناہ جو قلم سے ہوتے ہیں، ظلم جو قلم سے ہوتے ہیں، اس کا ازالہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان نے زبانی کہا، اس کا وقت بھی ختم ہو گیا، اس کو پشیمان ہو کر معافی مانگنے کے لیے موقع بھی مل گیا، معافی بھی مانگ لی، اس کا مسئلہ حل ہو گیا. لیکن قلم سے لکھ دیا، تحریر چھوڑ دی، ظلم کسی پہ کیا، ناروا الفاظ لکھے، مولا کائنات کی شان میں گستاخیاں لکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بالکل ہی بے بنیاد تہمتیں لگائیں، حدیث کی شکل میں، روایت کی شکل میں تھوپ دیں پیغمبر اکرم کو. اللہ کے نبی نے خود فرما دیا ہے کہ اس کا جو ٹھکانہ ہے نا جہنم میں اتنا خطرناک ہے کہ اس کے عذاب کو دیکھ کر دوسرے جہنمی کہیں گے پروردگار اس کو دور کر، اس سے تو ہمیں اور زیادہ تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیسا، یہی جو کہتے ہیں نا کہ جہنم میں کچھ انسانوں کو ایندھن بنا کر کے اللہ دوسرے جہنمیوں کو جلاتا ہے، تو یہ ایندھن جو بننے والے لوگ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو قلم کے ذریعے سے ظلم کر کے چلے جاتے ہیں، یا وہ جو صاحبان اقتدار ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں. معاویہ ابن ابو سفیان نے کتنے پیسے بیت المال سے ان جھوٹے راویوں کو، مکار فریبی ظالم راویوں کو حوالے کرتا تھا کہ یہ پیسے لو اور ایک جھوٹی حدیث بنی امیہ کی شان میں بنا دو، کسی ایک اقتدار والے کی شان میں بنا دو، اور ایک حدیث نعوذ باللہ پیغمبر کی شان میں کمی کے لیے یا اہل بیت اطہار کی گستاخی کے لیے تیار کرو. اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ تیار ہوئی. لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے پیسوں کے خاطر ظلم کیے ہیں، اور یقیناً ظلم میں جو بھی رہا ہے وہ برابر کا شریک رہا ہے. انیس حیدر صاحب نیو یارک سے، یقیناً بھائی بہنوں میں جو ناچاقی ہوتی ہے، غیبت وغیرہ بھی ہونے لگتی ہے، درمیان میں جو تیسرا فریق ہے وہ صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ یقیناً اس کا عظیم ثواب ہے. اگر دو بھائیوں کے یا ایک بھائی کے درمیان کسی نے صلح کرائی تو اسے جہاد کا ثواب ملتا ہے، بہت ہی بڑا ثواب ہے اس کا، جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں. چودھری صاحب نے بھی سلام کے لیے جرمنی سے فون کیا تھا. اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر طرح کے ظلم سے محفوظ رہنے اور ہر زمانے کے ظالم سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما، اور مظلوم کے ساتھ رہنے
اور مظلوم کے ہمدرد بنے رہنے کی سعادت عطا فرما، اور ہمارا انجام بہترین، عادل، سچے، صادق اور امین معصوم ہستیوں کے ساتھ محشور فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔